بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نبی ستی۔ اور آج جمعے کا دن تھا، بڑا مبارک دن ہے، لیکن اس دن میں بھی کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے فیصلے آ رہے ہیں، باہر سے کیسے خبریں آ رہی ہیں، کچھ اہم جو نیوز ہے آج کی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو سینٹ ویڈیو سکینڈل جو تھا بڑا فیمس تھا، اس میں یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے اور ایک ایم این اے ہے وہ اس میں نامزد تھے۔ اس پر آج الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ سنایا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اس وقت جو شارٹ فال ہے بجلی کا وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اور حکومت کے دعوے کیا ہیں، وعدے کیا ہیں۔ حمزہ شہباز کی جو حلف نہ لینے والا معاملہ ہے وہ اب تیسری مرتبہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہائی کورٹ اس میں کیا ایکشن لینے والا ہے، یہ بھی عجیب طرح کی صورتحال وہ اختیار کر چکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وفاقی وزراء سمیت جو ہے وہ پاکستان بھر میں آج جو مسجد نبوی میں نعرہ بازی اور مقدس جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ بے حرمتی کی گئی ہے، اس میں دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ جو بھی ہے، لیکن دو طرح کی رائے اس طریقے سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ہوا ہے، لیکن اب ظاہر ہے دوسری طرف سے یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ نہیں جی مسجد کے باہر ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ شاپس ہیں اور ایک کوریڈور ہے جہاں سے راستہ ہے، لوگ آتے ہیں، انہیں جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، تو مسجد کے اندر نہیں ہوا، مسجد کے باہر ہوا ہے۔ لیکن مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، یہ کسی دوسرے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتیں رات کو کھلنے پر کیوں اتنی تو ہے وہ تشویش ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا کے 130ویں نمبر پر ہو، تو وہاں پر اگر رات 12 بجے عدالتیں کھلیں گی تو سوال تو بنتا ہے۔ اور اگر ویسے عدالتوں میں عوام کے کیسز کی بات کریں تو کہیں ایسے کبھی وکلاء احتجاج کرتے ہیں تو عدالتیں بند ہوتی ہیں، تو کبھی عدالتوں کی جج کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ وقفہ میں بیٹھ جاتے چاہے بدل، اور اگر کوئی اس پہ بات کر لے تو وہ توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے نا، چین کی وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ کسی کو پاک چین دوستی سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو کچھ آپ کو پتہ ہے ہو رہا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہو رہا ہے۔ اینی ہو، بات کر لیتے ہیں کہ سینٹ ویڈیو اسکینڈل جو تھا وہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا تھا، اس پر عدالتوں کے معاملات الیکشن کمیشن کے پہلا گیا ہے، اب دیکھنا ہے آگے کیا ہوگا۔ اس اسکینڈل میں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اور بیٹے علی حیدر کے خلاف مقدمے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب ظاہر یہ معاملات آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا ہے، پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا، تو پھر بری ہونا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایسے تو نہیں نا عدالتیں مجھے 130 نمبر پہ ایسی اسی وجہ سے ہیں کہ جہاں پہ یعنی شراب کی بوتلوں میں شہد نکل آتا ہے، تو وہاں پر تو یہ چھوٹی چیز ہے نا۔ اچھا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ان کے بیٹے ایم پی اے علی حیدر گیلانی پر کرپٹ پریکٹسز کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی نے یوسف رضا گیلانی اور ایم پی اے علی حیدر گیلانی کے نااہلی کی درخواست کی تھی، لیکن اب جو بھی ہے یوسف رضا گیلانی بڑے کلیئر ہو گئے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز تو نظر آ رہی تھی، اس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو سیکشن 168 167 کے تحت علی حیدر گیلانی اور پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور فہیم خان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں کرپٹ پریکٹس کی سزا کہا جا رہا ہے کہ 3 سال قید ہے، 1 لاکھ جرمانہ ہے، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پہ یہ ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے فرق حبیب، ملائکہ بخاری، کمل شوذب اور عالیہ حمزہ نے یوسف رضا گیلانی اور بیٹے کی نااہلی کے خلاف درخواست دائر کی تھی، اس کا آج فائنلی فیصلہ آ چکا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی نیوز ہم آپ سے شیئر کریں، ایک تو یہ ہے کہ جو شارٹ فال ہے وہ بہت ہی جو بتایا جا رہا ہے وہ بڑے عجیب و غریب اس کی صورتحال ہے، اور عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم کریڈٹ یہ لینے کے بجائے کہ جی 1 مئی کے بعد سے ختم ہو جائے گا، یعنی عید سے پہلے ہی آج کے دنوں میں اگر یہ ختم کر دیتے شارٹ فال تو شاید بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، 2-3 چیزیں ایک اور جو اہم خبر ہے وہ آپ سے شامل رکھتے ہیں۔ ایک تو حمزہ شہباز کا معاملہ جو ہے وہ تیسری بار ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ اب ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر گزشتہ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کبھی آئی جی چینج ہوتا ہے، کبھی چیف سیکرٹری چینج ہوتا ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو چیف سیکرٹری پہلے ہی بھیج دیا گیا حمزہ کے لیے، وہ شہباز شریف کے بہت ہی پرانے جناب دوست تھے، وہ سندھ چلے گئے تھے اور پھر دوبارہ ان کو بلا لیا گیا ہے،
اور پھر اس کے پہلے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یوں یہ چیزیں جو جتنی بھی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہا. عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو ذرا مل کر جو چلنے کی بات کی گئی اس میں شاید عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف آ سکتا ہے. جب 15-16 پولیٹیکل پارٹیز مل کر بھی اگر کوئی عوام کے لیے ریلیف نہیں نکال سکتی تو پھر ان کا دوبارہ الیکشن میں آنا بڑا ان کے لیے سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. اس تمام کا صورتحال میں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن احتجاج ہو رہا ہے اور اب کال دی گئی ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے اور اس میں عمران خان نے توقع اور اپنے عوام کو کہا کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہیں. تو یوں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیوٹرل جو ہونے کا وہ نقصان جو ہے وہ عوام کو ہی سب کچھ ہو رہا ہے. نیوٹرل ہونے کا نقصان جو ہے وہ صرف عوام کو ہی ہوتا ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے لوگ شاید اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے.